اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے۔ جو ماں کی گود میں سویا ہے اسے قبر کے آغوش میں جا کے سونا ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی۔ ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخری انجام موت ہے۔ الموت باب کل نفس داخلہ والموت کأس کل نفس شاربہ۔ عربی کا شاعر کہتا ہے کہ موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ چاہو یا نہ چاہو اس سے تم کو گزرنا ہے، اور موت ایسا پیالہ ہے کہ ہر ایک کو اسے پینا ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں یہ بتایا کہ دنیا کے ہر انسان کی زندگی مختصر ہے۔ بہت لمبی زندگی بھی پالے تب بھی آخرت کے مقابلے میں اس کی زندگی بہت مختصر ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں لمبی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی ہوئی۔ بعض کتابوں میں ہے کہ ان کی عمر 1300 سال سے زیادہ ہوئی، اور اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ 1050 سال سے زیادہ ان کی عمر ہوئی، اس لیے کہ 950 سال تک تو صرف تبلیغ کرتے رہے۔ اگر 1000 سال بھی عمر مان لیجیے تو کتنی عمر ہوئی؟ لیکن جب موت کا فرشتہ آیا اور اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہا یا اطول الانبیاء عمرا، اے نبیوں میں سب سے لمبی عمر پانے والے، چلیے اب اللہ کے ہاں چلنا ہے۔ تو ملک الموت نے اس موقع پر، موت کے فرشتے نے اس موقع پر ایک سوال کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا آپ نے دنیا کی زندگی کو کیسا پایا؟ تو حضرت نوح نے ارشاد فرمایا بس ایسا محسوس ہوا کہ ایک گھر تھا جس کے 2 دروازے تھے، ایک سے میں داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ 1000 سال سے زیادہ کی عمر ہوئی ہے، لیکن زندگی ایسی مختصر معلوم ہو رہی ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ آخرت میں جب لوگ پہنچیں گے ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا میں بس ایک صبح یا ایک شام گزار کر آئے ہیں۔ دنیا کی عمر مختصر ہے، زندگی فانی ہے، آدمی گزر جانے والا ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا، آج زندہ ہے کل مردہ ہوگا، آج زمین کی پیٹھ پر ہے کل زمین کے پیٹ میں ہوگا۔ فنا کا نظام سب کے لیے، جو آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے۔ مومن جب دنیا سے جاتا ہے وہ قید خانے سے چھوٹ کر اللہ کی بنائی ہوئی رحمت، اللہ کی عطا کی ہوئی رحمت اور اس کی بنائی ہوئی جنت کی طرف جاتا ہے۔ دکھ بھری دنیا سے چھوٹ کر سکھ بھری جنت کی طرف جاتا ہے۔ موت چاہے ہمیں کتنی ہی بری معلوم ہو، لیکن وہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اسی پل سے گزر کر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت تک پہنچتا ہے۔ یقیناً جانے والوں کے چلے جانے سے دکھ ہوتا ہے، خاص طریقے پر جب خاندان کا بڑا رخصت ہوتا ہے صدمہ ہوتا ہے۔ باپ جاتا ہے اولاد کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں، یہ فطری بات ہے۔ لیکن ہمیں یہ تلقین کی گئی کہ جب غم آئے اللہ کی مرضی پر راضی رہو،
صبر کرو اور سمجھ لو کہ صبر پر ایسا اجر ہے کہ جس کا ہم دنیا میں وہم و گمان نہیں کر سکتے۔ تفسیر در منصور میں قیامت کے دن اعلان ہوگا، جن بندوں بندیوں کا اللہ پر حق ہے وہ کھڑے ہو جائیں، جن بندوں بندیوں کا اللہ پر حق ہے کھڑے ہو جائیں۔ سننے والوں کو حیرت ہوگی کہ اللہ کا حق بندوں پر سمجھ میں آتا ہے، مگر بندوں کا اللہ پر حق یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ پوچھا جائے گا اللہ تجھ پر کس کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ دنیا میں جن بندوں بندیوں پر میں نے کوئی مصیبت ڈالی، کوئی غم ڈالا اور انہوں نے اس پر صبر کیا، پھر کسی تنہائی کے وقت اس غم کو یاد کر کے ان کے آنسو بہہ پڑے، ان آنسوؤں کا مجھ پر حق ہے، ایسے لوگ کھڑے ہوں اور بلا حساب کتاب جنت میں چلے جائیں۔ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر ملے گا۔ حدیث میں قیامت کے دن نماز والے آئیں گے، روزے والے آئیں گے، حج اور زکوٰۃ والے آئیں گے، ان کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا، اس میں ان کے اعمال تولے جائیں گے۔ نماز والے، روزے والے، حج والے، زکوٰۃ والے، ان کے اعمال تولے جائیں گے، ان کے لیے ترازو قائم ہوگا۔ پھر آواز لگے گی وہ آئیں جو مصیبت اور بلا والے ہیں، یعنی جن پر آزمائش آئی اور انہوں نے صبر کیا، ایسے لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے لیے نہ کوئی ترازو ہوگا، نہ ان کے اعمال کا وزن ہوگا، ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر حضور نے یہ آیت پڑھی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے حساب اجر صبر کرنے والوں کے لیے۔ باپ رخصت ہوا، اولاد کا دل غمزدہ ہے، صبر کر لیں، اللہ سے اجر کی امید رکھیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، آپ کو اس پر بہترین اجر ملے گا۔ صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کریں۔ اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ نماز اور صبر یہ دو نسخے بتائے گئے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو والد کے ملنے جلنے والے ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، ان کا خیال کریں۔ والدین کی قبر کی زیارت کرتے رہنا چاہیے، اس پر بہت بڑا اجر ہے۔ ایک روایت میں یہ بات آئی ہے کہ جو جمعہ کے دن اپنے ماں باپ میں سے کسی کی قبر پر حاضر ہوتا ہے، زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جمعہ کے دن ماں باپ کے قبر کی زیارت بڑا اجر ہے۔ ایصال ثواب بھی کریں۔ گھر والے جو چلے جاتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ میری اولاد، میرے رشتہ دار مجھ کو ایصال ثواب کریں گے۔ جن کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے وہ ان کو تحفے کی شکل میں پہنچتا ہے۔ جن کے گھر والے ایصال ثواب نہیں کرتے، وہ جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے گھر والے ایصال ثواب کر رہے ہیں اور ان کو تحفے مل رہے ہیں، وہ حسرت اور افسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش ہمارے گھر کے لوگ بھی ہمارا خیال رکھتے، ہم کو یاد رکھتے۔ تو ایصال ثواب کریں۔ اسی طرح اس کا خیال ہو کہ اگر مرحوم کے ذمہ کوئی قرض ہے، کوئی حق ہے، اس کو ادا کریں۔ اگر والد رخصت ہو گئے، ان پر کوئی حق ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے، اس کو ادا کریں تاکہ اللہ کے ہاں ان کے ساتھ آسان معاملہ ہو۔ قبر کی زندگی بہت مشکل ہے، قبر کا مرحلہ نہایت سخت ہے۔
ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اور جو آگے چلے جائیں ان کی قبر کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے جو مناسب عمل ہو وہ کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر میں تم کو قبر کا عذاب بتا دوں تو تم اپنے مردوں کو زمین میں دفنانا چھوڑ دو گے، ایسا سخت عذاب قبر میں ہوتا ہے۔ ہم سب بھی قبر کی زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول، جب اپنے کندھوں پر کوئی جنازہ رکھ کر قبرستان لاؤ تو سمجھ لو کہ آج تم اٹھانے والے ہو، کل تم کو اٹھایا جائے گا۔ آج تم مٹی ڈال رہے ہو، کل تم پر مٹی ڈالی جائے گی۔ آج تم فاتحہ پڑھ رہے ہو، کل تم پر فاتحہ پڑھی جائے گی۔ آنے والے وقت کی تیاری کرو۔ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جس خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، قبر کی تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ اس وقت کی ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا، جو اللہ نے لیا وہ اللہ کی امانت تھی، جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہر جاندار کا وقت مقرر ہے، اس وقت اس کو چلے جانا ہے، اس لیے صبر کرو۔ ایک صاحب تھے جوان، انتقال ہونے لگا تھا، ماں سرہانی بیٹھی ہوئی تھی، رونے لگی۔ اس جوان نے جس کا انتقال ہو رہا تھا اس نے کہا امی جان بتائیے اگر میرا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہو کہ آپ مجھ کو عذاب دینا پسند کریں گی؟ اس نے کہا ماں نے ہرگز نہیں۔ کہا میں ایسے رب کے پاس جا رہا ہوں جو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس لیے اچھی امید رکھیں، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔